السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، مؤلف الامام الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ترجمہ حافظ فیض اللہ ناصر۔ طہارت کے مسائل۔ حدیث نمبر 1۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک روایت میں ہے نیت پر ہے۔ ہر شخص کو صرف وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ سو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی شمار ہوگی، لیکن جس کی ہجرت دنیا کو حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اس میں شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ حدیث نمبر 2۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی بھی بے وضو شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حدیث نمبر 3۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ حدیث نمبر 4۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے اپنے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے اور پھر اسے جھاڑنا چاہیے۔ جب کوئی استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرے تو اسے طاق استعمال کرنے چاہیے، اور جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اسے اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھونے چاہیے، کیونکہ یقیناً تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ مسلم کے الفاظ میں ہے، اسے اپنے نتنوں میں پانی چڑھانا چاہیے، اور یہ بھی الفاظ ہے، جو شخص وضو کرے وہ ناک میں پانی چڑھائے۔ حدیث نمبر 5۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہوئے پانی میں یعنی جو بہہ نہ رہا ہو ہرگز پیشاب نہ کرے کہ پھر وہ اسی سے غسل کر لے، اور مسلم میں ہے، تم میں سے کوئی شخص جنبی حالت میں کھڑے پانی میں غسل نہ کرے۔ حدیث نمبر 6۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے کسی برتن سے کتا پی لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لینا چاہیے، اور مسلم میں یہ ہے، ان 7 مرتبہ دھونے میں سے پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ دھونا چاہیے۔ مسلم ہی میں سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا برتن میں منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دھو، اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ مل کر دھو۔ حدیث نمبر 7۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر برتن میں سے کچھ پانی اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا،
پھر اپنے دائیں ہاتھ کو وضو کے پانی میں داخل کیا، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا اور کہنیوں تک اپنے بازوؤں کو بھی 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور پھر 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اسی وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس دوران اس کے دل میں اللہ کی طرف دھیان دینے کے علاوہ کوئی خیال پیدا نہ ہوا تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 8، عمر بن یحییٰ مازنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں عمر بن ابی حسن کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بابت پوچھا، تو انہوں نے پانی کا برتن منگوایا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھانے لگے۔ آپ نے برتن سے پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور پانی کے 3 چلوؤں کے ساتھ کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور جھاڑا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 2 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ داخل کیا اور پانی لے کر اپنے سر کا 1 مرتبہ مسح کیا، وہ اس طرح کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ ایک روایت میں ہے آپ اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کرتے حتیٰ کہ ان ہاتھوں کو اپنی گدی تک لے جاتے اور پھر انہیں اسی جگہ سے لوٹاتے جہاں سے شروع کیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کو پیتل کے برتن میں پانی پیش کیا، پیالہ تھال سے ملتا جلتا تھا۔ حدیث نمبر 9، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے، کنگھی کرنے، پاک ہونے بلکہ اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے ابتدا اچھی لگتی تھی۔ حدیث نمبر 10، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میری امت جب روز قیامت بلائی جائے گی تو وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے اعضاء سفید چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص اپنی چمک کو لمبا کرنے کی استطاعت رکھے اسے ضرور کرنا چاہیے۔ مسلم کے الفاظ میں ہے نعیم المجمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا، انہوں نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اس قدر بڑھا کر دھویا کہ قریب تھا کہ کندھوں تک پہنچ جاتے، پھر اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ پنڈلیوں تک پہنچ گئے، پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا یقیناً میری امت روز قیامت بلائی جائے گی تو وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے اعضاء سفید چمکتے ہوئے ہوں گے، سو تم میں جو شخص اپنی چمک اور سفیدی کو بڑھانے کی استطاعت رکھتا ہو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ مسلم کے الفاظ میں ہے میں نے اپنے پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا مومن کو وہاں وہاں سے زینت و زیور سے آراستہ کر لیا جاتا ہے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ باب بیت الخلاء میں داخل ہونے اور استنجا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 11، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حدیث نمبر 12۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو پیشاب یا پاخانہ کرتے ہوئے نہ تو قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹ کرو، البتہ مشرق و مغرب کی طرف کر لیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شام میں آئے تو ہم نے وہاں کی لیٹرین قبلہ رخ تعمیر ہوئے پائی تو ہم اللہ سے استغفار کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ حدیث نمبر 13۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف رخ کیے اور کعبے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے قضائے حاجت کر رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے۔ حدیث نمبر 14۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوا کرتے تھے تو میں اور میرے جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ اٹھاتا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا فرماتے۔ حدیث نمبر 15۔ سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو ہرگز نہ چھوئے اور پیشاب کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پونچھے اور نہ ہی کوئی چیز پیتے ہوئے برتن میں سانس لے۔ حدیث نمبر 16۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور عذاب بھی کسی بہت بڑے گناہ کی پاداش میں نہیں دیا جا رہا، بلکہ صرف معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا چگلی کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری بھری ٹہنی لی اور اسے توڑ کر دو حصے کر دیے اور ہر ایک کی قبر پر ایک ایک گاڑ دی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ جب تک یہ نہ سوکھے ان سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ باب مسواک کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 17۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ضرور دیتا۔ حدیث نمبر 18۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک کے ساتھ اپنا منہ مبارک صاف کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 19۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگوائے ہوئے تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس تازہ مسواک تھی جو وہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کو اس پر جمایا تو میں نے مسواک پکڑی اور اسے دانتوں سے اچھی طرح چبا کر نرم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دانتوں پر مارنے لگے۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اچھے انداز میں دانتوں پر مسواک کرتے نہیں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے فارغ ہوئے تو اپنے ہاتھ کو یا اپنی انگلی کو اٹھایا، پھر فرمایا، پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے اعلیٰ رفیق میں شامل فرما۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان وفات پائی۔ ایک روایت میں ہے، میں نے آپ کو اس طرف دیکھتے دیکھا تو میں جان گئی کہ آپ مسواک کرنا پسند فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ کے لیے لے لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں، یہ بخاری کے لفظ ہے اور مسلم میں بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ حدیث نمبر 20۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ مسواک کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مسواک کا کنارہ آپ کی زبان پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم او کی آواز نکال رہے تھے۔ مسواک آپ کے منہ میں تھی، آواز ایسی تھی کہ گویا آپ قائی کرنے لگے ہوں۔ باب موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 21۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وضو کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے کے لیے جھکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو کیونکہ میں نے یہ باوضو حالت ہی میں پہنے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرما لیا۔ حدیث نمبر 22۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کر لیا۔ یہ حدیث مختصر بیان کی گئی ہے۔ باب مزی وغیرہ کے حکم کا بیان۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ حدیث نمبر 23 ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایسا شخص تھا کہ جسے بہت زیادہ مزی آیا کرتی تھی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میری عقد میں تھی۔ لہٰذا میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دھو کر وضو کر لیا کرے۔ بخاری میں ہے، اپنی شرمگاہ کو دھو اور وضو کر۔ مسلم میں یہ الفاظ ہے، وضو کر اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مار۔ حدیث نمبر 24۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آدمی کی شکایت کی گئی جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ اس نے نماز میں کوئی چیز پائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تب تک نماز نہ توڑے جب تک کوئی آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔ حدیث نمبر 25۔ سیدہ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ وہ اپنا چھوٹا بچہ جو ابھی کھانا بھی نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑوں پر چھینٹے مار لیے اور انہیں دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 26۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر مار دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، پیشاب کی جگہ پر پانی مارا اور اسے دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 27۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا
اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے چھڑکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا اور وہ اس پر بہا دیا گیا۔ حدیث نمبر 28۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، زیرنا، بال صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔ باب غسل جنابت کا بیان۔ حدیث نمبر 29۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینے کے کسی راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور وہ جنبی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر پلٹ گیا۔ میں نے جا کر غسل کیا، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تو کہاں چلا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں جنبی تھا تو میں نے یہ پسند کیا کہ پاک ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یقیناً مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 30۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز والا وضو کرتے، پھر غسل فرماتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کا کھلال کرتے، یہاں تک کہ جب محسوس کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی چمڑی تر ہو گئی ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم کو دھو لیتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، ہم اس سے اکٹھے ہی چلو برا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 31۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنابت کے غسل کا پانی رکھا۔ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر 2 مرتبہ پانی ڈالا یا 3 مرتبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شرمگاہ کو دھویا، پھر 2 یا 3 مرتبہ اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر مارا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور پھر سارے جسم کو دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کو کر کے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینا نہ چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہی پانی جھاڑنے لگے۔ حدیث نمبر 32۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی شخص جنبی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وضو کر لے تو سو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 33۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ تعالیٰ حق سے شرم محسوس نہیں فرماتا، کیا عورت پر بھی غسل لازم ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ پانی دیکھے۔ حدیث نمبر 34۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کی جگہ کو دھویا کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے اور پانی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں نظر آ رہے ہوتے۔ مسلم میں یہ الفاظ ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھرچا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔
حدیث نمبر 35۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اس کے یعنی اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر وہ اس پر کوشش کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ حدیث نمبر 36۔ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے والد علی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے اور آپ کے پاس اور بھی لوگ موجود تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کے پانی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ 1 سا پانی تمہیں کافی ہے۔ ایک آدمی نے کہا مجھے کافی نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ انہیں کافی تھا جو تجھ سے پورے بالوں والے تھے اور تجھ سے کہیں بہتر تھے۔ آپ کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک کپڑے میں امامت کروائی۔ بعض الفاظ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالا کرتے تھے۔ باب تیمم کا بیان۔ حدیث نمبر 37۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ بیٹھے دیکھا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ باجماعت نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس بات نے روکا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں جنبی ہوں اور غسل کے لیے پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مٹی لے لے یعنی مٹی سے تیمم کر لے، یقیناً تجھ سے وہی کفایت کر جائے گی۔ حدیث نمبر 38۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام بھیجا تو میں جنبی ہو گیا۔ مجھے غسل کے لیے پانی نہ ملا تو میں مٹی میں ہی لوٹ پوٹ ہو گیا جس طرح کی جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے یہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرتا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایک ہی مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں پر پھیرا اور اپنی ہتھیلیوں کی باہر والی جانب پر اور اپنے چہرے پر پھیرا۔ حدیث نمبر 39۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 امور سے نوازا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو ان سے نہیں نوازا گیا۔ پوائنٹ فرسٹ، 1 مہینے کی مسافت پر رعب ہونے کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، میرے لیے زمین کو جائے سجدہ اور پاک بنایا گیا ہے، لہذا میری امت میں سے جس شخص کو بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے۔ پوائنٹ تھرڈ، میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا گیا ہے حالانکہ مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہیں تھا۔ پوائنٹ فورتھ، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پوائنٹ ففتھ، ہر نبی خاص اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا لیکن مجھے عام لوگوں یعنی میرے بعد قیامت تک آنے والے سب لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔ باب حیض کے مسائل کا بیان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس نے کہا میں استحاضہ کی حالت میں ہوئی رہتی ہوں اور کئی دن تک پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک رگ ہے، لیکن جن دنوں میں تو حائضہ ہوتی ہے ان دنوں کا حساب لگا کر اتنے دن نماز چھوڑ دیا کر، پھر غسل کر لیا کر اور نماز پڑھ لیا کر۔ ایک اور روایت میں ہے وہ حیض نہیں ہوتا، چنانچہ جب حیض آئے تو ان دنوں میں نماز چھوڑ دے اور جب ان دنوں کی مقدار ختم ہو جائے یعنی جتنے دنوں میں حیض آتا ہے اتنے دن ختم ہو جائے تو اپنے آپ سے خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ حدیث نمبر 41۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا 7 سال تک استحاضہ کی حالت میں رہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تو غسل کر لیا کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ غسل کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 42۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، حالانکہ ہم جنبی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرمایا کرتے تو میں ایزر باندھ لیا کرتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف نکال دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوتے تو میں اس سے دھو دیتی، ہاور تب بھی میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ حدیث نمبر 43۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا کر قرآن پڑھا کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 44۔ معاذہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، میں نے کہا حائضہ کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزوں کی تو قضائی دیتی ہے جبکہ نماز کی قضائی نہیں دیتی؟ انہوں نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، لیکن میں تو صرف وجہ پوچھ رہی ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ ہمیں بھی آیا کرتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا دینے کا حکم دیا گیا تھا اور نمازوں کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نماز کے مسائل۔ باب اوقات نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 45۔ ابو عمر شیبانی جن کا نام سعد بن ایاس ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس گھر والے نے بیان کیا، انہوں نے یہ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی باتیں بیان فرمائی اور اگر میں مزید پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور بھی بیان فرماتے۔ حدیث نمبر 46۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو مسلمان عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتے جو اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتے تو اندھیرے کے باعث کوئی انہیں پہچان نہ پاتا۔ حدیث نمبر 47۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز زوال آفتاب کے بعد ادا فرمایا کرتے تھے۔ عصر کی اس وقت کہ سورج ابھی صاف ہوتا، مغرب تب پڑھتے جب وہ سورج ڈوب جاتا، عشاء کبھی کبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور جب دیکھتے کہ وہ دیر سے آئیں گے تو لیٹ کر دیتے، اور صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔
حدیث نمبر 48۔ ابو منہال بن سلامہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا ابو ورزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور میرے والد نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیسے پڑھایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جسے تم پہلی کہتے ہو اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو جاتا، یعنی زوال شمس کے بعد، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ ہم میں سے کوئی مدینہ کے کونے میں اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹتا اور سورج ابھی زندہ یعنی بلند ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے مغرب کا وقت بتایا وہ مجھے بھول گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہوا کرتا تھا کہ عشاء کو لیٹ کرے جسے تم اتمہ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو پہچان لیتا، یعنی صبح کی روشنی نمودار ہو گئی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 تک آیات پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 49۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں درمیان والی نماز سے مشغول کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ مسلم میں یہ الفاظ ہے، انہوں نے ہمیں درمیانی یعنی عصر کی نماز سے مشغول کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں عصر کی نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 50۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیان والی نماز یعنی نماز عصر سے مشغول کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔